السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ لائق صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامعین محترم، جیسا کہ آپ سبھی نے میرا موضوع سماعت فرما لیا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعلیٰ کی 14 نمبر کی آیت میں فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کس چیز سے پاک ہونا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم جن چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ میرے بھائیو، انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن کیا ہر انسان کو اللہ نے بنایا اشرف المخلوقات؟ نہیں۔ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے، محبوب وہ ہے جو اپنے دلوں کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، اخلاق رذیلہ سے، حسد سے، کینہ، کپٹ، بغض و عناد سے پاک اور صاف کر لے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک سونا ہے، وہ لوگوں کی نظروں کو کب بھاتا ہے، وہ قیمتی کب بنتا ہے؟ جب اسے کان سے نکال کر کے اس کے اوپر جو گرد و غبار ہے، سونار اسے صاف کرتا ہے،
تب وہ لوگوں کی نظروں میں بھاتا ہے۔ ایسے ہی ہم انسان ہیں، ہماری قیمت اللہ کے نزدیک کب ہوگی؟ جب ہم اپنے دلوں کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو کس سے صاف کرنا ہے؟ گناہ سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ وہ کون سے ایام ہے؟ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں بلوائیوں نے، خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں محصور کر دیا تھا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں ہم حضرت عثمان کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک جگہ ایسی تھی کہ اگر وہاں پر کوئی جاتا تو مقام بلاد پر بیٹھے لوگوں کی باتوں کو وہ آسانی سے سن سکتا تھا۔ حضرت عثمان وہاں جاتے ہیں، ہمارے پاس واپس آتے ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ حضرت عثمان کہنے لگے یہ بلوائی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا من ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے مگر تین باتوں میں سے کوئی ایک وہ کر لے۔ کفر بعد اسلام، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، وہ کافر ہو جائے۔ وزنا بعد احسان، شادی کر لینے کے بعد وہ زنا کر بیٹھے۔ وقتل نفس بغیر نفس، یا بغیر قصاص کے کسی مسلمان کو وہ جان بوجھ کر کے قتل کر دے۔ پھر ان تین گناہوں میں سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ بلوائی مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، اللہ کی قسم میں نے نہ زمانے جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی زنا کیا ہے۔ ولا احببت ان لی بدینی بدلا منذ ہدانی اللہ، اور اسلام لانے کے بعد میں نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند نہیں کیا ہے۔ ولا قتلت نفسا، اور نہ ہی میں نے کسی انسان کا قتل کیا ہے۔ اے ابو امامہ بن سہل، عثمان کو ذرا بتاؤ فبما یقتلوننی، یہ بلوائی مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں، میری جان لینا کیوں چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان کے اس جملے پر غور کریے، اس الفاظ پر۔ عثمان بن عفان کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان الفاظ کو سنہری حروف میں سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق۔ عثمان نے کیا کہا؟ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، میں نے نہ زمانے جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد کبھی زنا کیا ہے۔ قربان چاہیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر۔ عثمان بن عفان کس دور کا بات کر رہے ہیں، کس دور کی بات کر رہے ہیں، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟
اس دور میں کہ جس دور میں ایک عورت مال منڈی کے مالک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس دور میں جس دور میں زنا عام تھا، اس دور کی عثمان باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں زنا نہیں کیا ہے، کہ جس دور میں ایک عورت بچہ جننے کے لیے 10 مردوں کے پاس سویا کرتی تھی، اس دور کی بات عثمان کر رہے ہیں۔ یہ تزکیۃ النفس کی معراج ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں انسان بدکاری کو فخریہ طور پر شعری انداز میں بیان کیا کرتا تھا کہ آج میں فلاں عورت کے پاس سو کر کے آیا ہوں، آج میں فلاں عورت کی عزت لوٹ کر کے آیا ہوں، وہ سینہ چوڑا کرتا تھا معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کہ آج میں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک اور نوجوان، وہ کوئی اور نہیں، کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفس کو پاک رکھا اس دور میں، اس زمانے میں۔ وہی الرحیق المختوم، اللہ حفاظت اپنے محبوب کی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں، ناچنے والی مجلس میں، گانے والی مجلس میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ وہ نبی، وہ پیارا نبی ہمارا اور آپ کا کہ جس سے حیا کا درس عرب کی خواتین بھی لیا کرتی تھی زمانے جاہلیت میں، ایسا پاک دامن نبی، پارسا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدرها۔ لوگو، تم میرے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرے نبی کی حیا کو جانو، میرے نبی کی شرم کو جانو۔ میرا نبی پردہ نشین کنواری عورتوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کی حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو گئی ہے، مکہ والے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنے کندھوں پر لاد کر کے لاتے تھے۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، چچا نے دیکھا بھتیجے کا کندھا چھل گیا ہے، بھتیجے کا کندھا زخمی ہو گیا ہے۔ چچا جان نے کہا بھتیجے، میں دیکھ رہا ہوں تو پتھروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر کے لا رہا ہے، جس کی وجہ سے تیرے کندھے زخمی ہو گئے ہیں، تیرے کندھوں سے خون رس رہا ہے۔ بھتیجے ایک کام کرو، کوئی اور کپڑا نہیں ہے، کوئی اور چادر نہیں ہے، جو تم اپنا تہبند پہنے ہوئے ہو اس تہبند کو اتار کر کے اپنے کندھے پر رکھ لو۔ ہم اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی مزدور جب مزدوری کرنے ہمارے گھر آتا ہے، وہ سیمنٹ کی بوری کو لپیٹ کر کے اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، کچھ نہیں ہے، اپنا رومال ہی رکھ لیتا ہے تاکہ مال اٹھانے میں، بوجھ اٹھانے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ مشورہ صحیح تھا عباس کا، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا۔ کہنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے۔ مشورہ دینے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، میرا اپنا ہے، میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا چچا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ میرے بھائیو، جیسے ہی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند کھولا، آج صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے، آنکھیں آسمانوں کی طرف۔ ہوش آتا ہے، چچا جان مجھے میرا تہبند پہنا دو۔ وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کریں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ میرے بھائیو، آپ اس سے پچھلی آیات کو پڑھیں گے نا، اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ جہنم کے خوفناک مناظر کو اللہ نے بیان کیا۔
الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو سب سے بڑی جہنم میں جائے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کس جہنم میں جائے گا؟ اس جہنم میں جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور نہ ہی اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ جب اللہ نے جہنم کی خوفناکی کو بیان کیا، پھر اللہ نے مرہم لگایا، قد افلح من تزکا، ہر کوئی اس جہنم کا ایندھن بننے والا نہیں ہے، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ میرے بھائیو، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ سورہ شمس پڑھیے، اللہ نے جب اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، کتنی قسمیں کھائی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، 11 قسمیں کھا کر کے اللہ نے بیان کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ گھر جائیے گا، تفسیر پڑھیے گا، اللہ نے جب بیان کیا اس چیز کو، اس سے پہلے اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ 11 قسمیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ 11 قسمیں کھا کر کے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مرہم بھی لگایا ہے، کہیں ہم خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہم جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اپنے نفس کو پاک کر کے میرے پاس آ، تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، حسد سے، کینہ، کپٹ، بغض و عناد سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے آ۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کریں، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہاں انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، کوئی چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ مدارس سے وابستہ ہیں، ہفتے میں ایک روز کی چھٹی مل جاتی ہے، جمعہ کے دن کی، اور جو آفسوں میں کام کرتے ہیں انہیں سنڈے کے دن، اتوار کے دن چھٹی ملتی ہے۔ اور ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، 12 وفات، سرکاری چھٹی ہے اس دن۔ لیکن میرے بھائیو، جہنم میں جانے کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے کہ اللہ مہلت دے دے یا عذاب ہی ہلکا کر دے۔ سورہ آل عمران اٹھائی، اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائیں، تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ ایک اور واقعہ میں سناؤں آپ کو۔ مولانا محمد اقبال کیلانی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے قبر کا بیان، ایک طالب علم کا واقعہ لکھا ہے کہ اس طالب علم نے اپنے نفس کو کس طرح گناہوں سے بچایا ہے، کس طرح۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبر کے حوالے وہ کیا جاتا ہے، تو قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس طالب علم کے استاذ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، چلو ان سے پوچھا جائے۔ لوگ آتے ہیں اور وجہ پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اور طالب علموں کی طرح یہ طالب علم بھی ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ طالب علموں کا خیال کیا کرتے تھے، اور اس دور میں لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس کھانے کے لیے کیا آیا ہے، ہم بھی چلو اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اس طالب علم سے جا کر کے پوچھئے مدرسے میں، جو اپنے گھر
आराम और राहत को छोड़ करके आया है। वो घर पे होता, अनवा अक़साम के खाने खाता। मेरे भाई, उस दौर में लोग तालिब इल्मों का ख्याल किया करते थे। ये घर खाना खाने के लिए जाता था, वहां पर एक लड़की रहती थी, उसके दिल में फतूर पैदा हो गया। बच्चा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसके वालिदैन किसी की ताज़ियत करने के लिए घर से बाहर गए हैं। हस्बे मामूल वो तालिब इल्म शाम को खाना लेने के लिए उस घर में पहुंचता है। वो लड़की आती है, घर का दरवाजा बंद कर देती है और दावत गुनाह देने लगती है। मैं तेरे सामने खड़ी हूं। उस तालिब इल्म ने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है। लड़की ने इशारा किया कि वहां चले जाओ, छत के ऊपर। मेरे भाई, मौलाना मोहम्मद इकबाल कीलानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि वो लड़का जाता है और फुजला को अपने जिस्म पर और अपने चेहरे पर मल करके उस लड़की के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो लड़की घिन खाने लगती है और उसे धक्का दे करके घर से बाहर कर देती है। गंदगी लगी हुई है, पाखाना उसके जिस्म पर लगा हुआ है। कौन चाहेगा कि उसे अपने से करीब करे। सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ठंडी का जमाना है, वो लड़का मस्जिद में आता है और वजू और गुस्ल करता है। वजू बना करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ठंडी रात है, ठंडा पानी है, वो गुस्ल करता है और मस्जिद में रब के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। सूरह यूसुफ पढ़िएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी तो यही मामला पेश आया था। उलमा ने लिखा है कि बुराई की तरफ बुलाने वाली हर चीज यूसुफ के सामने मौजूद है। कुव्वत भी है, ताकत भी है और खूबसूरती इतनी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों वइज़ा हुआ क़द ऊतिया शतरल हुस्नी, ऐसा लग रहा था जब मैंने यूसुफ को देखा कि दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ को अता कर दी। दरवाजा भी बंद है, औरत बुला भी रही है, रुसवाई का कोई डर भी नहीं है, कोई डर नहीं। बात से दूर, वतन से दूर, शहर से दूर, कौम वालों से दूर, औरत भी सामने खड़ी है, सजा का भी कोई डर नहीं। औरत बुला रही है, यूसुफ क्या तुम देखते नहीं घर के सारे दरवाजों को मैंने, सारी खिड़कियों को मैंने बंद कर दिया है। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, आओ आ जाओ मेरे पास, हैत लक, आओ, किस चीज का तुम्हें इंतजार है। मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा था, क़ाल मआज़ल्लाह, ओ औरत, ओ मलिका जो मुझे जिना की तरफ दावत दे रही है, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं वो हूं कि जिसको जिसके रब ने बड़ी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जुल्म है और जालिम लोग कभी फलाह नहीं पाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन और मुसलमान हैं, आज भी हमारे पास बंद दरवाजा है। वो बंद दरवाजा क्या है? ये मोबाइल है, ये बंद दरवाजा है। हम क्या देख रहे हैं अब्बू जान को भी नहीं पता चल रहा है, अम्मी मोहतरमा को भी नहीं पता चल रहा है हम क्या देख रहे। लेकिन कभी हमने ये सोचा, ये कहा कि माअज़ल्लाह, ये अल्लाह की पनाह में चाहता हूं ये गुनाह का काम। कितनी लड़कियां आज मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है। मेरी बहन जान ले,
شیطان تیرے پاس کبھی آ کر کے یہ نہیں کہتا کہ تو اپنی عزت کی چادر اتار دے ایک ہی وقت میں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ بس ایک ملاقات، ایک چیٹ، ایک پیغام، اور پھر تو اس دہلیز پر پہنچ جاتی ہے میری بہن جہاں پر تیری عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ بھگوا لو ٹریپ لوگ لگے ہوئے اس کام میں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں؟ میری بہن تو یہ جان لے، اگر تیرے موبائل میں کوئی ایسا رابطہ نمبر ہے جس کو ہم بتانے سے اپنے بابا جان سے خوف کھاتے ہیں، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسج آتا ہے جسے کھولنے میں امی محترمہ کے سامنے ہم شرم محسوس کرتے ہیں، تو جان لے تجھے توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔ چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، اس دور کا انسان، چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، اس دور کا انسان عقابوں کی طرح ہے، کب تجھے چورا کر کے اچک لے جائے، اور سب سے بڑی بات تیرے ایمان کا سودا ہو جائے۔ اور ایمان وہ قیمتی شے ہے میری بہن، جان لے، ایک مرتبہ اگر ایمان نکل گیا تیرے اندر سے تو اللہ فرماتے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ میرے پاس آئیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ زمین بھر سونا لے لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر سونا بھی اللہ قبول کرنے والا نہیں، ہم فدیے میں دینا چاہیں چھٹ جائے۔ تو یہ لٹیرے تیرے ایمان کو لوٹ کر کے لے کر کے چلے جائیں گے، تیرا باپ روئے گا، تیری ماں روئے گی کہ میری تربیت کیسی تھی۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، آج بھی بند دروازہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں گناہ کیا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں کھٹک محسوس ہو تو سمجھ لے یہ گناہ ہے۔ ہم موبائل چلاتے ہیں، اگر تلاوت قرآن سنے، کسی کی تقریر سنے، حمد سنے، نعت سنے، ابو جان آ جائے، امیر محترم آ جائے، آپ مولانا محترم آ جائے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور گندی چیز دیکھ رہے فوراً ہٹانے کی کوشش کریں گے، سمجھ لو وہ گناہ ہے، سمجھ لو وہ گناہ ہے، اور تجھے خوف ہو کہ تیرے اس عمل پر لوگ مطلع ہو۔ میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ گناہ ہو جائے نیکی کر لیں۔ بھائی ہم انسان ہیں، ہم ہی سے نہ گناہ ہوگا، وہ تو فرشتوں کی جماعت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو گناہ ہم سے ہوں گے، لیکن گناہ ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی پر قائم اور دائم رہیں۔ اگر دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں ہم فوراً نیکی کر لیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، ابو ذر کبھی اگر گناہ ہوتا ہے فوراً گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور نیکیوں میں سب سے افضل نیکی نماز۔ سورہ ہود اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو خطاب کر کے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، میرے محبوب دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کرے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب پنج وقتہ نماز جب اللہ نے فرض نہیں کی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کیوں نماز پڑھے؟ آگے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی۔ نماز پڑھے۔ ایک اور حدیث صحیح ترغیب کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے،
فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم گناہوں میں، معاصی میں، فتنوں میں جلتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، جب تم اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو نا تو فجر کی یہ نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، پھر تم گناہوں میں، معاصی میں، فتنوں میں جلتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو یہ ظہر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، پھر تم گناہوں میں، معاصی میں جلتے ہو. پھر تم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو یہ عصر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، پھر تم گناہوں میں، معاصی میں جلتے ہو. پھر تم جب مغرب کی نماز پڑھتے ہو یہ مغرب کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اسی طرح ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، پھر تم گناہوں میں، معاصی میں جلتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، پھر تم جب عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو یہ عشاء کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. پھر تم اپنے بستر پر آتے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، یہاں تک کہ تم نیند سے بیدار ہو. تو میرے بھائیو، یہ دوسرا طریقہ ہے. گناہ ہو رہا ہے، نیکی کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے، حضرت کعب بن عمر، کہا آقا میرے اوپر حد نافذ ہو گئی، آپ میرے اوپر حد جاری کر دیں. حضرت انس فرماتے ہیں اتنے میں حضرت بلال اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ صحابی رسول پھر آ جاتے ہیں، کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. آقا میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، حد جاری کر دے میرے اوپر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس قد صلیت معنا، وہ پوچھنے والے کیا تو نے ابھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نماز پڑھی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں گناہ، لیکن آج تو ہم گناہ بھی کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے. لیکن یاد رکھیے گا وہ کون سی گناہ دھلے جاتے ہیں نماز کے ذریعے سے یا کوئی اور نیکی کرنے کی وجہ سے. وہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا ہے، بغیر توبہ کے. ایسے ہی معاویہ بن حکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک لونڈی تھی جو احد اور جمانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چراتی تھی. ایک روز میں دیکھ بھال کے لیے آیا، میں کیا دیکھتا ہوں میری بکری کو ڈھیریا لے کر کے چلا گیا. بھائی میں بھی انسان ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو غصہ آتا ہے. مجھے غصہ آیا، ایک زور سے تھپڑ مار دیا. بعد میں پچھتاوا ہوا، غریب ہے، لونڈی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہوں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ کر لیا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے. کہا میں اپنے اس گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی رکو، اس لونڈی کو میرے پاس لے آؤ. وہ لونڈی آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، ایک عقیدہ لے کر کے جاؤ اس طرف سے، کہیں اور نہیں ہے اللہ کی ذات. فاشارت الی السماء، کہیں اور ہوتی اللہ کی ذات ہوتی جس طرح اور لوگوں کا عقیدہ یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی، ہمارے اندر بھی نعوذ باللہ، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بھی اللہ ہے. لیکن ادباً ہم نہیں کہیں گے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ وہاں ہے. فاشارت الی السماء، منع نہ میں کون ہوں، انت رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں آتقھا فإنھا مومنہ، اب اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ خاتون ہے۔ گناہ ہوا، نیکی کی آزاد کر کے اس لونڈی کو۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، صلح حدیبیہ طے ہو گئی، حضرت عمر آتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے بظاہر دب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی۔ حضرت عمر آتے ہیں، آقا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ آقا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر آقا یہ دب کر کے صلح ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا آج ہی کے دن ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، اس کا طواف کریں گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے سکون نہیں، چین نہیں، آقا کے پاس سے ہو کر کے ابو بکر کے پاس سے آتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات کہتا ہوں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے نبی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ کیا ہم حق پر دشمن باطل پر نہیں؟ ابو بکر فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دب کر صلح کیوں فرمائی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی اس غلطی کو پاک کرنے کے لیے فَعَمِلْتُ أَعْمَالًا كَثِيرًا، میں نے بہت سی نیک اعمال کی۔ حضرت عمر ہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کے غلام نافع فرماتے ہیں جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چھوٹ جاتی تھی، اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ، آج تو ہم پڑھتے بھی نہیں الحمدللہ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، آج تو ہم مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، تو اس کے مداوے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ پوری رات اللہ کی عبادت میں جاگ کر کے گزارتے تھے۔ اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا تمام گناہوں سے، تمام اخلاق رذیلہ سے، شرک سے، کفر سے، انعام کیا ملے گا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے جنات و عدن، ہمیشگی والی جنتیں، تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتوں میں ہم تمہیں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، میرے بندو گھبراؤ نہیں، ایسا نہیں ہے ہم جہنم میں جنت میں ڈال کر کے تمہیں نکال لیں گے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو میرے پاس اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، اس کے دل میں کفر نہیں، شرک نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کوئی اور گناہ نہیں ہے، جو ایسی حالت میں میرے پاس آیا ہے میں اسے ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو، ہماری قیمت ہو اللہ کی نظروں میں، ہمارا وقار ہو، ہم اس دنیا میں ذلیل نہ ہو، تو ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین سب سے پہلے مجھے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے دل کو اس کا تقوی عطا کر دے، وزکیہا، اسے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اس نبی کو یہ معلوم ہے اللہ اس دل کو تیرے علاوہ اور کوئی پاک اور صاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، تمام گناہوں سے اللہ ایک بنا، نیک بنا، قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، اور ہماری زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کرے، آمین وما علینا اللہ۔